بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، الا انہا ستکون فتنہ، لوگوں ایک دور آئے گا جس میں فتنے بہت ہوں، ایک فتنہ رونما ہونے والا۔ محدثین نے کتاب الفتن کے عنوان سے مستقل عنوانات قائم کر کے ان احادیث کو جمع کیا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے فتنوں کی پیشن گوئی دی۔ سب سے زیادہ انباء الغیب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے بہت ساری خبریں جو دیں اس میں فتنوں کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا۔ ارشاد فرمایا، الا انہا ستکون فتنہ۔ سوچا جائے تو آج کا دور فتنے کا ہی چل رہا ہے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حال ہی میں ایک مستند عالم دین نے یہ بات ارشاد فرمائی، اسلام آباد میں ایک جوڑا پکڑا گیا، نوجوان لڑکا اور لڑکی، یہ کوئی بدکاری کرتے ہوئے نہیں پکڑے گئے، یہ کوئی شراب نوشی کرتے ہوئے نہیں پکڑے گئے، یہ جوڑا پکڑا گیا شیطان کی عبادت کرتے۔ اور جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 35,000 آدمی اسلام آباد میں ایسے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے۔ اس گفتگو کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد میرا جانا بھی ہوا اسلام آباد۔ میں نے وہاں مقامی ساتھیوں سے یہ بات پوچھی بھی کہ ایسا بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری شیطان سے باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے، اور میری معلومات کے مطابق کراچی میں بھی اس تنظیم کی بنیاد ڈل چکی ہے، جو لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں شیطان کی عبادت کرنے پہ، اور لوگ کر رہے ہیں۔ یا اللہ، ایسے زمانے میں نہیں آنا تھا کہ ہم اتنے گر جائیں گے کہ شیطان کی عبادت۔ آج کے دور کا بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان بچا کر لے جائیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اسی پریشانی میں تو تھے، ما تعبدون من بعدی، ہمارے بعد کیا کرو گے؟ لقمان علیہ السلام کو اسی پریشانی نے تو پریشان کیا ہوا تھا، جو سامنے بیٹے کو بٹھا کے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک نہ کرنا۔ الا انہا ستکون فتنہ، فتنہ رونما ہونے والا۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے یہ ہے کون؟ فتنے باز کون ہے؟ فتنہ آیا کدھر سے؟ اور اس کو برپا کس نے کیا؟ ہم پوچھتے ہیں اس سے، کتنے لوگ اس میں شامل ہیں؟ مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی غرض کوئی معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا تھا کہ معلومات اس وقت معلومات ہی بڑھیں گی نا، کس نے فتنہ برپا کیا اور کتنے لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک سوال کیا، وہ کیا تو انہوں نے حقیقت میں ہم سب کا ہے۔ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ارشاد فرما دیں
کہ ان فتنوں سے بچنے کی کیا شکل ہے. ہم فتنہ باز نہیں بننا چاہتے، ہم فتنوں کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتے، ہم تو فتنوں کے راستے کو ہی چھوڑ کر دوسرے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں. ہم کریں کیا؟ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے کیسے بچے؟ گھروں میں لڑائیاں، فتنے، خاندانوں میں جب ہی تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. پہلی صف میں نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، حج عمرے کرنا بڑا آسان ہے، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے مشکل ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے مشکل ہیں. میری مسجد میں ایک پہلی صف کے نمازی نے مجھ سے عجیب سوال کیا، کہنے لگا آج 10 بجے جنازہ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. ہماری اس سے نہیں بنتی، ہمارے گاؤں میں اس کے یہاں آنا جانا ہی نہیں تھا، بندہ مر گیا. اب صرف اتنا پوچھنا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہوں، جائز ہے؟ مجھے حیرت سی ہوئی، میں نے تعجب سے دیکھا کہ اچھا آپ کو نہیں پتا، چلو میں بھائی سے پوچھ لوں گا. پھر نہیں آیا وہ. نمازیں چل رہی ہیں، ساتھ میں یہ کچھ بھی ہو رہا ہے، زمینوں پہ قبضے بھی چل رہے ہیں. دوستو دین بھی بدنام اور جن بڑوں سے ہمارا تعلق ہے ان کی شخصیات بھی متاثر، فتنوں میں بھی اضافہ ہی اضافہ. فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول، ان فتنوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر اور جامع بات ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے چمٹ جاؤ، فتنوں سے بچ جاؤ گے. کتاب اللہ. یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ مساجد، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اصحاب کہف کو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار کی ضرورت تھی. سو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے عقائد، اعمال، ایمان بچ جائے، ہمیں بھی کسی غار کی ضرورت ہے. اور فرماتے تھے غار ہیں مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی جماعت، ان سے جڑ جاؤ تاکہ ہمارا ایمان بچے. ان سب میں یہ اللہ کی کتاب کی بات کی جاتی. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ فرمانے لگے، میں اب آخری عمر میں میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں بتلاؤں. 80 سال سے زائد عمر تھی، جیل سے رہا ہوئے، تو فرمایا کہ میں بتانا چاہتا ہوں امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں. فرمایا 2 ہیں. ایک آپس کی ناچاکی، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے. آپ دیکھو، آپ گھر گھر میں لڑائی ہیں. اور دوسری بات ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید سے دوری. علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 نہیں، حقیقت میں ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن مجید سے دوری. اس لیے کہ اگر قرآن مجید سے دوری نہ ہوتی تو یہ آپس میں لڑتے بھی نہ. یہ لڑائی بھی اسی لیے کہ قرآن سے دور ہیں ہم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ فرمایا نا کہ اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ، پھر جو برجستہ آپ نے قرآن مجید کی خوبیاں اسی حدیث میں گنوائی ہیں، 20 خوبیاں گنوائی. فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالہزل. یہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو آدمی اس کتاب کو تکبر اور غرور کی وجہ سے چھوڑ دے گا، چھوڑو یار کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو پیس کر رکھ دیں گے، اسے مروڑ کر رکھ دیں گے، اسے اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہدایت کی تلاش کرے گا، ہدایت تو نہیں ملے گی، البتہ اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فلن يقبل منه، اسلام کے علاوہ بھی کہیں اور بھی، اسلام تو قرآن کا نام، اسلام تو ہے نا یہ. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. حدیث میں ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں. لہذا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، جو قرآن سے نتھی ہو جائے گا، اس کی غلط قسم کی خواہشات اسے سیدھے راستے سے کبھی نہیں ہٹا سکتی، وہ راہ راست پر رہے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن سے ہے. وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ. کتنی زبانیں ہیں دنیا میں، سبحان اللہ. حتیٰ کہ عربی بولنے والے کتنے ہیں، جتنا مرضی بول لو، قرآن کا نور ہی الگ ہے. یہ ساری زبانوں میں ممتاز الگ زبان نظر آئے گی، خلط ملط نہیں ہوگی. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اہل علم اس میں سے نکتے، اسرار و رموز نکالتے رہیں گے. ہزاروں جلدوں میں آ چکی ہیں تفسیریں، مگر اہل علم لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، جتنی مرتبہ پڑھو یہ بار بار پڑھنے سے باسی نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا. یہ اخبار کل کیا چھوڑ جاؤں، آج کیا چاہیے. اگرچہ میں نے کل کا اخبار بھی نہیں پڑھا، مگر کل کا سننے کے ساتھ ہی دل بھر جاتا ہے. قرآن مجید میں ایسی بات، ایک کتاب ایک دفعہ پڑھ لی، دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا. قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کو ایک مسئلہ تلاش کرنا تھا کہ اجماع اس کا ماخذ قرآن ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ اجماع بھی ادلہ اربع میں ایک دلیل ہے، مگر وہ کون سی آیت ہے مل نہیں رہی. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے 300 مرتبہ قرآن مجید از اول تا آخر پڑھا، مگر اکتائے نہیں. 300 دفعہ قرآن ختم کیا، پھر پڑھا تو آیت مل گئی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، یا مکہ سے مدینہ منورہ. 16 دن لگ گئے، 16 قرآن بھی ختم ہو گئے. کثرت تلاوت. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی بات ابھی حضرت فرما رہے تھے، روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرنے کا معمول ایک زمانے تک رہا. روزانہ ایک قرآن. جو جتنا بڑا محدث ہے اتنا بڑا قاری قرآن ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے یہ کہا ہو یار کل تو یہ پارہ پڑھا ہے، دوبارہ کیسے. روزانہ سورہ فاتحہ سنتے ہیں، جہرن، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، فجر میں بھی. ہے کوئی جو کہ یار ایک دفعہ سن لیا دوبارہ سننے کو دل نہیں چاہتا. وَهُوَ الَّذِي لَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ. اس کے عجائبات، اسرار اور رموز کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. ہیروں کی کان ختم ہو سکتے ہیں، ہیرے کان خالی ہو سکتی ہے، مگر قرآن مجید ایک ایسی کان ہے کہ اس کے اندر سے ہیرے جو نکالو گے کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ کان کبھی خالی نہیں ہوگی. وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. جنات نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید سنا تو ایک دم سے پکار اٹھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا. سورہ ایمان لے پہلی مرتبہ سنا. من قال به صدق، جو قرآن مجید کو بنیاد بنا کر بات کرے گا وہ سچ بولے گا، کیونکہ میرا رب خود سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا قل صدق اللہ. اللہ کے جس طرح میرا رب سچا ہے، اس کے سارے انبیاء کرام برگزیدہ بندے سچے ہیں، تو اس کا کلام بھی سچا کلام. من قال به صدق ومن عمل به اجر.
جو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرے گا اس کو اجر و ثواب سے مالا مال کر دیا جائے. من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس. جب ماں باپ کو اتنا بڑا اعزاز ملے گا کہ تاج سجایا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا کیا مقام ہوگا. من عمل به اجرا ومن حکم به عدلا. جو قرآن کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرے گا وہ عدل و انصاف پر ہی مبنی ہو. اپنے فیصلے اہل علم سے کرواؤ. مفتی صاحب، امام صاحب، میں آیا ہوں، ہم دونوں کی لڑائی ہے، اس میں آپ قرآن اور حدیث کے مطابق جو بہتر ہو فیصلہ کرو. بہت پہلے کی بات ہے، میری مسجد میں جمعے کے دن 2 ساتھی آئے، ان کے ساتھ 5 آدمی اور بھی 10 آدمی جمع ہو. ایک نے کہا کہ یہ آپ کے محلے میں فلاں مکان ہے وہ میرا ہے، یہ کاغذات اور یہ 2 گواہ ہیں. دوسرے نے کہا وہ مکان میرا ہے، یہ کاغذات ہیں، یہ گواہ ہیں. آپ بتائیں کہ کیسی مشکل ہو گئی کہ جانبین میں کاغذات موجود ہیں، فائل اٹھائی ہوئی ہے بھری، اور ادھر سے گواہ بھی موجود ہیں، بندے ساتھ چل رہے ہیں. گواہوں کے اوپر تائید کے لیے بھی 2 بیٹھے ہوئے تھے. 10-12 آدمی، ایک ہی مکان ہے، ایک کہتا ہے میرا ہے، ایک کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ رہے کاغذات، یہ کہتا ہے یہ رہے کاغذات، وہ کہتا ہے یہ رہے گواہ، وہ کہتا ہے یہ رہے. میں آپ کو اللہ کے گھر کی برکت بتا رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ کاغذات تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم باہر کسی کچہری میں بیٹھے ہوئے ہوں. اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا ہے. اب ہمارے اور آپ کے اور ان کاغذات کے درمیان میں اللہ ہے، اور اس کو تو سب پتا ہے کہ ایک تو جھوٹا ہوگا نا، سارے تو سچے نہیں ہو سکتے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں بڑے چرب لسان ہوتے ہیں، باتوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں، مجھ سے فیصلے بھی کروا لیتے ہیں. یاد رکھو اگر میں نے کسی کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا فیصلہ کر دیا یہ تیرا ہے، وہ حقیقت میں اس کا نہیں، میرے فیصلے سے وہ ٹکڑا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ اس کی گردن میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، اس کو زمین میں دھسایا جائے گا. تو میں کہ جب نبی کے فیصلے سے کوئی حرام حلال نہیں ہو سکتا تو ہماری مسجد کے مولوی سے کے فیصلے سے کیا ہوگا یار. تو یہ طے کرو کہ بیچ میں ہمارے اللہ ہے اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں. ادھر میں نے ایک ساتھی کو دیکھا، وہ جو کاغذات تھے ان کو مروڑ رہا تھا یوں. کیوں مروڑ رہے ہیں؟ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اٹھا کر کاغذات سامنے پلر پر زور سے مارے. کہا اگر یہی بات ہے تو مکان اس کا ہے، میں نے جھوٹے کاغذات بنائے. 10 منٹ نہیں لگے. ابھی ان کے لیے ہم نے اکرام جو منگوایا کہ جوس پلا دیں، اور ابھی جو بات ان سے سنی ہی نہیں، صرف اتنا کہا کہ بیچ میں اللہ ہے اور اللہ کا گھر ہے. کوئی ایک تو جھوٹا ہوگا. ایک نے کہا کہ یہی بات ہے، بس پھر چھوڑو، یہ سارا نظام غلط ہے، بس میری اتنی درخواست ہے کہ میں اس کا کرایہ دار ہوں. یہ مجھے بولتا نکلتا مجھے 1 مہینہ دلوا دو تاکہ میں متبادل کوئی مکان دیکھ لوں، پھر میں چھوڑ دوں گا. من حکم به عدلا. میرا رب اس کے دل میں یہ بات اتارتا ہے کہ جب تو اللہ کے گھر میں آ گیا اور قرآن بیچ میں ہے، نبی کا فرمان بیچ میں ہے، اللہ کی ذات ہے، اب تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قرآن مجید کی طرف دعوت دے گا. آؤ قرآن کی طرف کیا دعوت ہے؟ آؤ اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو. قرآن مجید کے حقوق میں پہلا حق ہے کہ اس پر ایمان لاؤ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سب کا اس کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کرو، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے. اس کا حق ہے کہ اس کو سمجھو بھی تو صحیح. بیٹے کا خط آ جائے امریکہ سے انگلش میں لکھا ہوا، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو رات کو نیند نہیں آئے گی. مگر اللہ کی کتاب ایک خط ہے قوم کے نام، اور ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں. حتیٰ کہ ایک ساتھی سے میں نے کہا یہ سمع اللہ لمن حمدہ کا کیا مطلب ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم. اللہ اکبر کا مطلب بھی کئی لوگوں کو نہیں آتا.
التحیات للہ. جب ہم روز مرہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ اور قرآن کی دعوت دو. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جس کو دعوت دے رہے ہو اس کو تو ہدایت ملے یا نہ ملے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دائی پکا ہدایت یافتہ ہے. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. الا انها ستكون فتنہ فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ. میں اس حدیث کے بعد جو تشکیلی بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ہمارے حضرت والا کی ان گنت خصوصیات تھیں. اللہ تعالیٰ ان تمام اوصاف اور خصوصیات کو ان کے لیے نجات کا اور رفع درجات کا ذریعہ بنائے. اس میں ایک بڑی خصوصیت یہ تھی، اپنی بات کو قرآن مجید کی آیات سے مزین کرتے تھے، احادیث سے مزین کرتے تھے. اور یہ ان کی ہی نہیں، ان کے شیخ اور ہمارے دادا پیر مرشد عالم حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ، ان کی خصوصیات، وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو اپنی عام گفتگو میں بھی قرآن کی بے شمار آیتیں پڑھتے تھے. سو میری درخواست ہوگی حضرت کی اس صفت کو، اس کمال کو زندہ کر. حضرت کے اوصاف میں یہ بات شامل تھی کہ جو ان سے بیعت ہو گیا، سب سے پہلے یہ سوال جواب شروع ہو جاتا تھا، قرآن آتا ہے نہیں آتا ہے، حفظ کیا ہے نہیں کیا، ہاں، اور اگر اتنی عصری تعلیم ہے تو عالم بنے ہو یا نہیں بنے ہو. میں ایک مجلس میں تھا، فرمانے لگے کہ آج غالباً 22 یا 24 میڈیکل کالج کی طالبات بیعت ہوئیں. حضرت نے ان سب سے کہا کہ عالمات بننا ہے، عالمہ. انہوں نے کہا ہم مشورہ کر کے بتاتی ہیں. 3 دن کے موقع لیا، دوسرے دن غالباً بتا دیا جی ہم تیار ہیں، اور وہ عالمات بن کر فارغ ہو گئی. یہ تو میں نے ایک ہلکی سی مثال. نامعلوم کتنے مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے. میرے حضرت کے حلقہ احباب میں آنے کے بعد ماشاءاللہ وہ صرف ڈاکٹر نہیں، اب ایک عالم بھی ہے، انجینئر نہیں، ایک مفسر بھی ہے، پروفیسر نہیں، ایک مفتی اور حافظ قرآن بھی ہے. دوستو، ہم اگر اپنے شیخ کے ان کارناموں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، سو اولاً تو نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں ہر آدمی کم از کم اپنے ایک بچے کو اپنے شیخ کے نام پہ حافظ بنائے کہ اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ کو دے. کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ. ہمارے پاس اگر بچے اب نہیں رہے، ایسی شکل نہیں ہے، میں کہتا ہوں قوم کے بچے بھی ہماری روحانی اولاد ہیں. میرے مدرسے میں اس دفعہ تقریب تھی، ایک صاحب رو رہے تھے. اچھا، وہ ایک بچے کو بار بار گلے لگائے، اس کو پیار دے، اس کے ہاتھوں پہ بوسے دے اور روئے جائے. پیچھے اس کا والد کھڑا تھا. والد نے کہا یار سمجھ میں نہیں آتی، یہ بیٹا میرا ہے، پیار یہ دیے جا رہا ہے اور اتنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، یہ کیوں، کون ہے یہ؟ اس نے کہا صاحب نسبی بیٹا یہ آپ کا ہی ہے، میرا روحانی بیٹا ہے. میں نے اس کے حفظ کے اخراجات برداشت کیے ہیں. آج اس کے حفظ پر جتنی خوشی مجھے ہے اتنی خوشی شاید تجھے بھی نہیں ہوگی. اور پھر رو پڑا. اس نے کہا یار تو ہی اس کا حقدار ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں. ہم اپنا میرا کوئی بیٹا اگر نہیں ہے جس کو میں حافظ بناؤں، میں خود نہیں کر سکتا، تو ہم کسی بھی دینی ادارے کے ایک بچے کو حافظ بنائیں، کسی کو عالم بناؤ. میں کہ مجھ سے کوئی پوچھتا تمہارے کتنے مدرسے میں، اس مدرسے کو بھی شامل کرتا ہوں، یہ بھی ہمارا مدرسہ، یہ بھی ہمارا مرکز ہے. سر نے فرمایا ہمارا مرکز ہے. ہمیں یہاں سے تعلق معلّہ کی نعمت نصیب ہوئی ہے، ہمیں دین پڑھنے پڑھانے کا شوق پیدا ہوا ہے، ذکر و اذکار اور دیگر اوراد و وظائف کا الحمدللہ یہاں سے ہمیں شوق اور جذبہ حضرت کی برکت سے ملا ہے. یہ بھی ہمارا مرکز ہے. یہ جتنا ترقی کرے گا ہم سب کی اجتماعی خوشی ہے. ہم بولے ہمیں ایک بچہ دو، ہم اس کو عالم بناتے ہیں. ہم اپنے مرکز کا بچہ کیوں نہ عالم بنائیں بھائی؟ ہم یہاں کے استاد
استاد کو ہم اپنے ذمہ لیں تاکہ سارے بچے ہمارے لیے، ہمارے حضرت شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. میری طرف سے بھی کچھ جائے نا. ہر آدمی اپنی طرف سے سوچے کہ میں نے کیا کیا حضرت کے لیے. ہم جو قرآن میں یہ پہلی میں نے طے کیا، جن کو ناظرہ نہیں آتا سیکھیں. کراچی میں ایک مجلس میں تھا تو مجلس ختم ہو گئی، سفید ریش ایک بزرگ اٹھے، بغل میں نورانی قاعدہ. میں نے کہا حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہمارے حضرت نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ بیٹا قرآن ٹھیک کرنا ہے، تو ایک قاری صاحب ہمیں دیے ہوئے ہیں، میں ابھی نورانی قاعدہ پڑھنے جا رہا ہوں. بالکل سفید ریش تھا، نورانی قاعدہ پڑھ. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے یہاں جب کوئی بیعت ہوتا پہلا کام قرآن ٹھیک کرو. قرآن ٹھیک ہوگا نماز ٹھیک ہوگی، قرآن ٹھیک ہوگا رمضان کی بھاریں لوٹیں گے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے آخر کوئی وجہ تو ہے اس کی عظمت کی کہ اس کا نزول کے لیے انتخاب رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کوئی وجہ تو ہے کہ اس میں بھی شب قدر کا انتخاب. جیسے یہ کلام عظیم ہے، جس کا یہ کلام ہے وہ عظیم ہے، جو اس سے نتھی ہوتا جائے گا میرا رب اس کو بھی عظمتیں عطا فرمائے گا. سب سے پہلے ہم اپنا ناظرہ ٹھیک کریں. اس کے بعد جن کا ناظرہ ٹھیک ہے الحمدللہ، لازم ہے کہ اب ہم اس کے مطالب کو سمجھیں. اس میں اللہ نے ہم سے کیا بات کی؟ اس کے اندر قدرتی ایک نور ہے، لے کے بیٹھو تو صحیح. اگر آپ کے پاس کوئی مستند عالم ہے، آپ ان کی رہنمائی میں اس کو پڑھیں. نہیں تو اب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اہل علم نے اتنی تفاسیر لکھ دی ہیں، آپ انہی کو آرام آرام سے دیکھ کے پڑھتے جاؤ، انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیسا انداز ہے میرے رب کا. ہے کوئی؟ ہم نے تو قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، حفظ کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ کیا خیال ہے شیخ اگر کہے کہ ہے کوئی میرا مرید یہ کام کر دے، ہے کوئی میرا بیٹا جو یہ کام کر دے، میرا رب فرماتا ہے کوئی میرا بندہ کوئی یہ کام تو کر دو یار. کیا تم قرآن میں غور نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کون غور کرے گا اگر ہم نہیں کریں گے؟ سو ہم اللہ کی اس کتاب سے نتھی ہو جائیں. جو مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، اہل علم اس خدمت میں لگے ہوئے، ہم ان سے نتھی ہو جائیں. انشاءاللہ اس کے انوارات اور برکات اللہ ہماری نسلوں تک پہنچائیں گے. اللہ کی کتاب کو سمجھیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے. اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جاؤ، امام صاحب ہم 10 آدمی آ گئے ہیں، ہم قرآن مجید ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں استاد دے دو، خرچہ ہوگا ہم برداشت کریں. امام صاحب ہم کو ناظرہ آتا ہے، ہم اس کے سمجھنا چاہتے ہیں. ابھی رمضان میں چلو آخری 10 سورتیں ہی ہم پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ. ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آج تک نہیں پتا قل اعوذ برب الناس کا کیا مطلب ہے یار. قل هو اللہ احد کا ہی نہیں پتا چل رہا کہ کیا ہے یہ. بھائی امام صاحب ہمیں آپ ہی پڑھا دو یار، نہیں تو کوئی استاد دے دو. ہم اس کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ سمجھنا چاہتے ہیں. یقین جانیے یہ فیصلہ کرنے کی دیر ہے، اس کے نوارات خود دیکھ لیجیے اور نیت کرو انشاءاللہ یہ چیزیں سب ہم جہاں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کریں، اپنے شیخ کے لیے بھی دعائیں کریں گے. میری آخری گزارش ہے، یہ پہلا موقع ہے، مرکز میں ہم ہیں، مرکز کے بانی نہیں نظر آ رہے. مگر مصر کے مشہور شاعر احمد شوقی کہا کرتے تھے، الناس صنفان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء. الناس صنفان، لوگ 2 قسم کے ہیں. موتا فی حیاتہم، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو زندہ رہ کے بھی مردوں میں کسی کھاتے میں نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ وآخرون ببطن الارض احیاء، ہیں تو زمین کے اندر مگر زندہ ہیں. ہمارے شیخ رحمہ اللہ انشاءاللہ آپ حضرات کی شکل میں زندہ ہیں. ہمارے شیخ رحمہ اللہ اپنے باصلاحیت اور باکردار صاحبزادوں کی شکل میں زندہ ہے، بے شمار تصانیف کی صورت میں زندہ ہیں. پوری دنیا میں جگہ جگہ جو انہوں نے قرآن مجید کے مراکز قائم کی ہیں، احادیث کے مراکز قائم کی ہیں،
اور اللہ اللہ سکھانے کے لیے لوگوں کو تیار کیا ہے، ان سب کی شکل میں زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت شیخ کی اس نسبت کی قدردانی کریں، بے قدری نہ کریں، مرکز سے بھی جوڑ ہو اور اپنے آپ کو بھی بدلیں۔ حضرت والا کی نسبت جب کوئی دیکھے تو دیکھ کر اس کی طبیعت خوش ہو۔ کراچی میں ایک دفعہ اجتماع تھا، ہم ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئے ان کو دعوت دینے کے لیے کہ اجتماع میں آپ تشریف لائیں۔ کس کا اجتماع ہے؟ تو ہم نے کہا جی اس طرح حضرت کا۔ اب تم کیا جانو حضرت کیا چیز ہے؟ یقیناً ہم تو نوارد تھے اور بچے تھے، وہ بڑی عمر کے تھے۔ میں نے کہا حضرت اس سے اچھی بات کیا ہے کہ آپ ہی فرما دیں۔ فرمایا میں ایک دفعہ بیرون ملک کے امریکہ کے کسی سفر میں تھا، واپسی میں جہاز نے راستے میں کہیں رکنا تھا، جہاز میں ایک بڑی تعداد ان نوجوانوں کی تھی جو حضرت سے بیعت تھے، اور رات بھر ہم سوئے رہے۔ میں نے ان سب نوجوانوں کو دیکھا مصلی پہ کھڑ کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ نوجوانوں کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب برپا کرنے والی شخصیات میں پیر ذوالفقار کا ایک نام تھا، الحمدللہ کو ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو ہمارے حضرت والا کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ سو دوستو، ہم اپنے آپ کو بنا لیں گے نا تو جو نتھی ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ بنتا چلا جائے گا۔ جس جگ میں پانی نہ ہو اس جگ سے ہم کسی کو کیا دیں گے، لیکن جب ہمارا جگ بھرا ہوا ہوگا انشاءاللہ ہم اس سے اوروں کو بھی فیض یاب کر سکتے ہیں۔ تو جو ہم منسلک ہیں حضرت والا سے، کاش کہ ہم خود صحیح ہو جائیں، ہمارے معمولات پورے ہوں، ہمارے اوراد و وظائف پورے ہوں، اور ہماری تسبیحات مراقبے پورے ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضرت کا یہ قافلہ ہمیشہ رواں دواں رہے گا اور دن بدن انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا۔ آج کا یہ جمع غفیر دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ دلیل ہے یہ اجتماع، ہم انشاءاللہ حضرت کو نہ بھولے ہیں اور انشاءاللہ نہ بھولیں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس پورے اجتماع کو پوری امت مسلمہ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور خصوصاً ہمارے حضرت والا کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔